وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ یومئذ تعرضون اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، اے انسانوں تم سب پیش کیے جاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی ایک بھی چھپ نہیں سکے گا، ہر ایک اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، پیش ہو جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سورہ کہف میں فرمایا ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو گن رکھا ہے، ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ اللہ کو ایک ایک شخص کا علم ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کی دنیا کے اندر حیثیت زیادہ ہے، کسی کی حیثیت دنیا کے اندر کم ہے، تو ہر شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ یومئذ تعرضون اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ نہیں مخفی ہوگی تم سے کوئی بھی مخفی ہونے والی چیز، تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپ نہیں سکے گا، اور جب تم سب اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تم سے بھی تمہارے اعمال نہیں چھپیں گے، کوئی مخفی ہونے والی چیز اس دن مخفی نہیں ہوگی، اس دن کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ہر شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور ہر شخص کا اچھا برا عمل وہ اس کو پتہ ہوگا، اس کو اس کا علم ہوگا، اگر وہ اس کو بھول رہا ہوگا تو وہ اعمال نامے میں اسے دکھا دیا جائے گا۔ ووضع الکتاب اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 48 میں ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا سب کو پیش کر دیا جائے گا ان کے رب کے پاس صفوں کی شکل میں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا اور ان سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا تم آئے ہو ہمارے پاس کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تم اسی طرح ہمارے پاس پیش ہوئے ہو۔ وعلیکم السلام۔ پہلی مرتبہ تم دنیا میں بے دست و پا آئے تھے، تمہارے پاس کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی چیز نہیں تھی، خالی ہاتھ تھے تم، ننگے تھے تم، تمہارے پاؤں میں کچھ نہیں تھا، تمہارے جسم پہ کچھ نہیں تھا، تو تم جس طرح پہلی دفعہ دنیا میں پیدا ہوئے تھے اسی طرح تم ہمارے سامنے آؤ گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم تو تمہارے لیے کوئی وقت مقررہ بنائیں گے ہی نہیں، اور تم تو اس وقت مقررہ کے مطابق میدان محشر میں اکٹھے ہو گئے ہی نہیں، تم نے تو یہ گمان کیا تھا، تم تو یوم البعث کو، میدان محشر کو، قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک تو سب پیش ہوں گے اللہ کے حضور، پھر اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور اعمال نامہ پھر رکھ دیا جائے گا، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، پھر ان کے ساتھ نہ کوئی اللہ سے چھپ سکے گا، اور پھر جب سب اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے تو کسی شخص سے اس کا کوئی عمل بھی نہیں چھپ سکے گا۔
اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے مجرمین کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس اعمال نامے میں جو کچھ ہے وہ پڑھ کر۔ کیوں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس ہمیں، مَالِ هَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ کوئی اس نے چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ اس نے کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، اس نے ہر عمل کو شمار کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، اچھا عمل برا عمل، وہ اس کو حاضر پائیں گے، وہاں سامنے موجود ہوگا، کوئی چیز اس دن بھولی نہیں جائے گی، ہر شخص کو ہر چیز یاد آ جائے گی، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اللہ سزا دیں گے۔ سورہ زلزلہ میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، برا عمل کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو تم قیامت کے دن پیش ہوگے اور تم سے بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کوئی عمل مخفی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو قیامت کے دن کی پیشی ہے، قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ 3 دفعہ پیشی ہے۔ اصل میں قیامت کا دن چھوٹا دن نہیں ہے، قیامت کے دن ایک بڑا دن ہے، 1000 سال کا دن ہے یا 50,000 سال کا دن ہے۔ کافروں کے لیے تو بہت لمبا، 50,000 سال کا۔ مومن کے لیے وہ دن جلدی گزر جائے گا، مومن کے لیے وہ دن زیادہ مشکل نہیں ہوگا، تو کافر کے لیے وہ دن بہت مشکل ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگرچہ اس حدیث میں کوئی ضعف ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرض الناس یوم القیامت 3 عرضات، پیش کیے جائیں گے لوگ قیامت کے دن 3 پیشیاں، 3 دفعہ لوگ پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ فاما عرضتان، جہاں تک پہلی 2 پیشیوں کا معاملہ ہے، فجدال و معاذیر، اس میں جھگڑے بھی ہوں گے، اس میں عذر بھی لوگ پیش کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہے ہوں گے، میں نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ کام کیا ہے۔ ابھی اللہ کے سامنے جو ہے نا، وہ ابھی اللہ حساب نہیں لیں گے، ابھی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت، میں نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے مجھ پر زیادتی کی، میں نے نہیں کی، ایک دوسرے سے وہ جو ہے یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، یا عذر پیش کریں گے، جھوٹی باتیں کریں گے، قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارا رب جو ہمارا رب ہے، ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا، ہم نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی غلطی کی ہی نہیں۔ کوئی کہے گا ہم تو دنیا میں 1 گھڑی سے زیادہ رہے ہی نہیں، کوئی کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ پہلی 2 پیشیوں میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑے بھی کریں گے، اور پہلی 2 پیشیوں میں لوگ جو ہیں وہ عذر بھی پیش کریں گے۔ وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ، اور جہاں تک تیسری پیشی ہے، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي، تیسری پیشی میں ساری جو بحث و مباحثہ ہے، جھگڑا مگڑا اور یہ سارا جو عذر پیش کرنا، یہ سب ختم ہو جائیں گے، سارے دلیل کے طور پہ اعمال نامے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے۔ جب اعمال نامے ہاتھ میں آ جائیں گے، فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ، کوئی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑنے والا ہوگا، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا، اور کوئی اعمال نامہ ولیعاذ باللہ بائیں ہاتھ میں پکڑنے والا ہوگا۔ پھر اس وقت کوئی عذر، کوئی اس وقت جھگڑا، میں نے یہ کیا نہیں کیا، بلکہ آپ چھوڑیں، عذر پیش کرنا چھوڑیں، زبانیں بند ہو جائیں گی، بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن یہ بول ہی نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، انہیں عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اب قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ بول ہی نہیں سکیں گے، اور قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ لوگ جھوٹی باتیں کریں گے اور لوگ جھگڑا کریں گے۔ جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا۔ جھوٹ بولیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پھر زبان پہ مہر لگا دیں گے، اللہ ان کے اعضاء سے کہیں گے چلو تم گواہی دو، وہ اعضاء پھر سچی گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ منہ پہ مہر کیوں لگے گی؟ جب وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کی کوشش کریں گے، جھگڑا کرنے کی کوشش کریں گے، جھوٹے عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح دنیا کے اندر کرتے تھے، جھوٹ موٹ، بہانے، عذر۔ تو یہ سب دنیا میں آخرت میں کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ شروع میں ہوگا،
جو آخری پیشی ہے اس کے اندر منہ بند ہو جائیں گے، اعمال نامے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، کوئی بحث و مباحثہ کی گنجائش نہیں ہوگی، عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ عذر پیش کرنا چھوڑیں، کسی سے سوال ہی نہیں ہوگا تم نے یہ کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو عذر بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کس نے کام کیوں کیا، کس نے کام کیوں کیا۔ تو وہ جو آخری پیشی ہوگی وہ تو پھر فرشتے بھی اس وقت خاموش ہوں گے، اس وقت جو ہے وہ فرشتوں کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو ایک گناہ گار بندہ کیسے بات کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین اور فرشتے صفوں میں ہوں گے۔ روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ صفوں میں ہوں گے، لا یتکلمون، کلام نہیں کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور جسے اللہ اجازت دیں گے وہ سچ بات کر سکے گا، خلاف واقعہ بات کرنے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ آخری پیشی میں ہوگا۔ تو قیامت کا دن یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی ایک واقعہ ہے، کوئی ایک موقع ہے، بہت لمبا دن ہے، 1000 سال کا، 50,000 سال کا دن ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم امام حاکم کی کتاب ہے حدیث کی، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان سے نافع بن ازرق ایک شخص ہے، یہ خارجیوں میں سے تھا، بہرحال اس نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، ھذا یوم لا ینطقون، کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن لوگ بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، قرآن کی ایک اور آیت ہے فلا تسمعوا الا ھمسا، کہ آپ نہیں سنیں گے لوگوں کو مگر سرگوشیاں۔ اب ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ بات بھی نہیں کر سکیں گے، ھذا یوم لا ینطقون، دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ سرگوشیاں ہوں گی۔ اچھا، تیسری آیت میں ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، سوال و جواب کریں گے۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے جو ابھی آج ہم پڑھیں گے سورہ حاقہ میں، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوشی سے چلا اٹھے گا اور وہ کہے گا اے لوگو دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، تم بھی پڑھو میرا اعمال نامہ، دیکھو میرے اعمال کتنے اچھے ہیں اور دیکھو کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو ایک شخص جو ہے وہ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کرے گا، لوگوں کے سامنے اپنا اعمال نامہ پیش کرے گا۔ تو یہ سوال کیا حضرت ابن عباس مفسر قرآن سید المفسرین سے نافع بن ازرق نے، کہ قرآن کی آیتوں میں ہمیں کچھ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے ظاہری، تو کیا مراد ہے اس سے؟ ایک آیت کہتی ہے کہ بات بھی نہیں کریں گے، دوسری آیت کہتی ہے سرگوشیاں ہوں گی، تیسری آیت کہتی ہے آپ اس میں جو ہے وہ سوال جو ایک دوسرے سے سوال کریں گے، چوتھی آیت کہتی ہے کہ جنتی پکار اٹھے گا، جہنمی کہے گا کاش کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ فما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ آیتوں میں ہمیں ظاہراً تعارض نظر آ رہا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس کہنے لگے ویحک، تجھ پر افسوس ہو، هل سألت عن هذا احدا قبلی، کیا تو نے ان آیات کے بارے میں کسی سے سوال کیا مجھ سے پہلے بھی؟ اس نے کہا نافع بن ازرق نے، نہیں میں نے آپ سے علاوہ کسی سے پوچھا نہیں اس کے بارے میں۔ تو پھر حضرت ابن عباس نے اسے جواب دیا اما انک لو کنت سألت ہلکت، اگر تم کسی سے پوچھ لیتے تو ہلاک ہو جاتے، تمہیں صحیح جواب بھی نہ ملتا۔ اس کا صحیح جواب تمہیں میرے پاس ہی ملے گا۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے الیس قال اللہ تبارک و تعالی، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ تمہارے رب کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تم اس کو ایک واقعہ کیوں سمجھتے ہو؟ تم اسے ایک موقع کیوں سمجھتے ہو کہ ایک ہی موقع ہوگا، کچھ تھوڑی دیر کی بات ہوگی، حساب کتاب ہوگا 1-2 گھنٹے پھر ختم ہو جائے گا، تم اس کو ایسے کیوں سمجھ رہے ہو؟ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ قیامت کہ ایک دن تمہارے رب کے ہاں تمہارے 1000 سال کے برابر ہے؟ وہ 1000 سال کے برابر دن میں کتنی پیشیاں ہوں گی، کتنے موقف ہوں گے، تو وہ لمبا عرصہ ہوگا، اس میں کچھ وقت میں یہ ہوگا، کچھ وقت میں سرگوشیاں ہوں گی، کچھ وقت میں سوال و جواب ہوں گے، کچھ وقت میں جو ہے وہ جھگڑے ہوں گے، کچھ وقت میں جھوٹی قسمیں ہوں گی، اور پھر وہ جو آخری پیشی جس طرح حدیث مبارکہ وضاحت کر رہی ہے، میں نے آپ کو حدیث پہ پیش کی، اگر حدیث میں ضعف ہے لیکن اس کا معنی صحیح محسوس ہوتا ہے کہ 3 پیشیاں ہیں اصل میں۔ پہلی 2 پیشیوں میں تو جھگڑے اور جھوٹی قسمیں اور عذر، اور جو آخری پیشی ہے اس میں یہ اعمال نامے آ جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس وقت پھر کوئی بندہ غلط سلط بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔
قال بلا، تو وہ نافع کہنے لگا، نافع بن نضر، کیوں نہیں، یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے وَأَنَّ لِكُلِّ مِقْدَارِ يَوْمٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لَوْنًا مِّنْ هَذِهِ الْأَلْوَانِ، کہ ان دنوں میں سے وہ جو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے قیامت کا، تو 1000 سال کے برابر جو دن ہے، تو اتنے دنوں کے برابر ایک لمبا دن ہے، ان دنوں میں سے ایک دن کے برابر مختلف رنگوں میں سے رنگ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے جس طرح یعنی اگر دنیا میں 1000 سال ہوں، 1000 سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں، کتنے واقعات ہو جاتے ہیں، ہزاروں واقعات ہو جاتے ہیں، تو جس طرح دنیا کے اندر قیامت کا دن دنیا کے 1000 سال کے برابر، جس طرح دنیا کے اندر 1000 سالوں میں ہر روز کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی نئی بات ہو جاتی ہے، تو قیامت کے دن بھی ایک ہی دن اتنا لمبا ہے، اس دن میں دنیا کے ایک دن کے برابر ہر روز ایک نیا واقعہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن کوئی ایک واقعہ نہ سمجھو، مختلف اوقات ہیں، لمبا دن ہے، مختلف صورتحال پیش آئے گی۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح سند کی ہے۔ ولم یخرجاہ، اس کو امام بخاری امام مسلم نے بیان نہیں کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح سند کی ہے۔ تو یہ ہے پیشی جو قیامت کے دن ہوگی، اور آخری پیشی سب سے خطرناک ہوگی اور سب سے فکر مند ہے۔ اور ہم نے کل حضرت عمر کا قول پڑھا کہ اپنے حساب سے پہلے تم اپنا حساب خود کر لو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اللہ کے سامنے حساب ہوگا، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ اچھا، ابھی جو پیشی ہوگی قیامت کے دن، یہ جو خاص طور پہ آخری پیشی ہے، جس میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، تو اب ان دونوں جو دو قسم کے لوگ ہیں، اور جو دو قسم کے اعمال نامے لوگوں کو ملیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، اب آگے اس کی تفصیل ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا ہا کا مطلب لو، اقرؤوا، پکڑو، کتابیہ، میرا اعمال نامہ۔ یہ جو کتابیہ ہے، یہ اصل میں لفظ ہے کتابی۔ کیا لفظ ہے؟ کتابی۔ کتاب لفظ ہے، کتاب کہتے ہیں کتاب کو، کوئی رجسٹر کو، کوئی اعمال جس کے اندر اعمال ہوں گے، جس کو ہم اعمال نامہ کہتے ہیں۔ کتاب اعمال نامہ، اور کتابی میرا اعمال نامہ، اور یہ یا کے بعد آگے ہا ہے، ساکن ہا، یہ ہا صرف پڑھنے میں آتی ہے، اس کا معنی کوئی نہیں ہے۔ ہائے سکتہ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہائے سکتہ۔ جس طرح سورہ القارعہ میں ہے کہ وما ادراک ما ہیہ، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آگ کا، جہنم کا، تو جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سورۃ القارعہ آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا قیامت کے دن، تو اس کا ٹھکانہ پھر حاویہ ہے، اس کی ماں یعنی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہیہ، اور آپ کو کیا معلوم وہ کیا ہے؟ ما ہیہ، یہ ما ہیہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے ہیہ، جس طرح ہوا ہوتا ہے مذکر کے لیے اور ہیہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے، یہ لفظ ہیہ ہے ہا کے بغیر۔ ہیہ، ہوا وہ ایک مرد اور ہیہ وہ ایک عورت، مؤنث کے لیے ہیہ آتا ہے، چونکہ آگ جہنم مؤنث ہے تو حاویہ مؤنث ہے، تو ما ہیہ وہ کیا ہے، تو اس ہیہ کے آگے ہا لگ گئی ہے، اس ہا کو ہائے سکتہ کہتے ہیں۔ اس ہا کا معنی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر پیچھے بھی کہ فی عیشۃ راضیہ، حاویہ، حامیہ، تو یہ اس کو کہتے ہیں سجا کلامی، تو یہ وزن ملا کرنے کے لیے یہ ہا آ گئی ہے۔ یہ ہا کوئی ہائے ضمیر نہیں ہے جس کا کوئی معنی ہو، اس کو ہا کو ہائے سکتہ کہتے ہیں، اس کا معنی نہیں ہوتا، تو یہ کافیہ بندی کے لیے صرف آئی ہے۔ اسی طرح یہ ہا جو ہے یہ یہاں آئی ہوئی ہے، یہاں کیونکہ ساری آیتیں سورہ حاقہ میں واعیہ، واحدہ، واحدہ، الواقعہ، واہیہ، ثمانیہ، خافیہ، اب یہ تو ساری تا تھیں، گول تا، یہ مونس کے لیے آتی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن یہ اب اقرؤ کتابی تھا، تو کتابی سے کتابیہ، تو اس ہا کو ہائے سکتہ کہتے ہیں۔ یہ ہا پڑھنے میں آتی ہے لیکن اس ہا کا معنی نہیں ہوتا۔ تو رہا وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا ہا لو، اقرؤ، پڑھو، کتابیہ، اس کا ہم اس کتابی کا معنی کریں گے، لو پکڑو، لو پڑھو میرا اعمال نامہ، لو میری کتاب پڑھو،
خوش ہوگا، لوگوں سے کو بھی دکھائے گا. جیسے کوئی بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہوتا ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے، تو اس کا بڑا دل ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، اپنی ڈگری لوگوں کو دکھاؤں، اپنی شیٹ لوگوں کو دکھاؤں، تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا. اور جو شخص ناکام ہوتا ہے وہ چھپائے پھرتا ہے لوگوں سے. ہا کا مطلب ہے لو، بعض یا آؤ. علماء نے اس کا معنی کیا ہا لو دیکھو میرا اعمال، لو پڑھو میرا اعمال نامہ. ایک متوجہ کرنے کا انداز ہے لوگوں کو. قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا یہ لفظ. بعض کہتے ہیں یہ اصل میں لفظ ہے ہا اصل میں تنبیہ کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہا. جو ہے یہ زائد ہے. بہرحال بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ پکڑو، لو، اقرؤ، پڑھو میرا اعمال نامہ. تو خوش ہو کر لوگوں سے کہے گا میرا اعمال نامہ پڑھو. کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، شروع میں تو دیکھیں مومن بھی اس کا اعمال نامہ اوورال اچھا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے اعمال نامے میں برائیاں نہیں ہوں گی، گناہ نہیں ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے. جب مومن شروع میں اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، اس کو اپنے اعمال نامے کے اندر برائیاں بھی نظر آئیں گی. جب برائیاں پڑھتا جائے گا، اس کا چہرے کا رنگ بدلتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا. پھر آگے پڑھے گا تو اس کو اچھائیاں بھی نظر آئیں گی. جب اچھائیاں نظر آئیں گی، حسنات نظر آئے گی، تو اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا. جب اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ آخرکار جب اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر وہ خوشی سے چلا اٹھے گا، اور وہ تب کہے گا کہ پھر اس کو اس کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا، تو پھر وہ اپنی نیکیاں زیادہ دیکھے گا تو وہ چلا اٹھے گا ہا اقرؤ کتابیہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر لیں گے، قریب کریں گے. فیضع علیہ کنفہ ویسترہ، اللہ مومن کو چھپا لیں گے. فیقول، پھر اس سے کہیں گے اتعرف ذنب کذا، کہ اے میرے مومن بندے کیا تو فلاں گناہ کو یاد رکھتا ہے؟ کیا تجھے پتہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ اتعرف ذنب کذا، کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ اللہ اس کو اس کے گناہ یاد دلائیں گے. فیقول، اب انسان آگے سے کیسے انکار کرے؟ وہ کہے گا نعم ای رب، ہاں اے میرے رب، بالکل میں نے تو یہ گناہ کیا ہے. حتی اذا قررہ بذنوبہ، حتیٰ کہ جب اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے. ورآ فی نفسہ، اور وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا انہ قد ہلک، کہ وہ تو ہلاک ہو گیا. اللہ اس کو گناہ یاد دلا رہے ہیں. تو پھر اللہ فرمائیں گے اللہ نے اس کو قریب کیا ہوگا. یہ لوگوں کے سامنے بات نہیں ہوگی، یہ اکیلے اس سے ہو رہی ہوگی بات. پھر اللہ فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا، اے میرے مومن بندے دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہ چھپا لیے تھے. وانا اغفرها لک اليوم، آج میں تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فیعطی کتاب حسناتہ، پھر اسے اس کی نیکیوں والی کتاب دی جائے گی. وہ جو گناہوں والا خانہ ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. معاف کیا کیا جائے گا؟ دوسری احادیث سے قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ نیکیوں سے بدلا ہوا اس کو ملے گا، پھر اس کو اس کے نیکیوں والی کتاب ملے گی. یہاں تو صحیح بخاری کی حدیث کے اندر وضاحت نہیں ہے، بعض احادیث میں اس حدیث کی بعض روایات میں وضاحت ہے کہ جب وہ اپنی نیکیوں والی کتاب دیکھے گا اور دیکھے گا میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پھر وہ پکارے گا ہا اقرؤ کتابیہ، اے لوگو دیکھو میرا اعمال نامہ. یہ تو مومن کا معاملہ ہے. اللہ اس کو قریب کر کے اس سے یہ بات کریں گے، لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا بات ہوئی ہے. وہ بھی جب خوشی سے چلائے گا تو لوگوں کے سامنے واضح ہوگا، یہ تو کامیاب ہو گیا. دنیا میں بھی اللہ نے چھپا کے رکھا اس کا عیب، اور آخرت میں اللہ نے معاف کر دیا. یہ تو ہے مومن کا معاملہ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، لیکن ساتھ برائیاں بھی موجود ہیں، انسان ہے. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، جہاں تک کافر کا معاملہ ہے، منافقوں کا معاملہ، اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. اس کو اللہ قریب کر کے بات نہیں کریں گے، اس کا تو سب کے سامنے اوپن معاملہ ہوگا. اس کو اس کی برائیاں دکھائی جائیں گی، تو جب برائیاں دکھائی جائیں گی اس کو، اس کی تو برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں ہوں گی نہیں، نہ ہونے کے برابر. فیقول الاشہاد، تو گواہ پکار اٹھیں گے. گواہیاں دینے والے گواہ، فرشتے اور دیگر گواہ پکار اٹھیں گے. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين، یہ قرآن کی آیت ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر. گواہ پکاریں گے اور ان لوگوں کی پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ معاملہ واضح ہوگا. ان پر اللہ کی لعنت جو ہے وہ گواہ ڈالیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ اپنے رب کے باتوں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں, یہ دنیا میں اللہ کے احکامات کا, اللہ کے نبیوں کا, قیامت کا انکار کرتے رہے. اب ان پر اللہ کی لعنت ہوگی ظالموں پر, ان کا معاملہ اوپن کر دیا جائے گا. مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ قریب کر کے کریں گے, اس کی برائیاں بھی اس کو یاد دلائیں گے اور پھر اس کو معاف کر دیں گے. ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. یہ سورہ ہود 12ویں پارے کا دوسرا پیج ہے, سورہ ہود. حضرت ابراہیم نے دعا اسی موقع کے لیے پڑھی تھی کون سی؟ کہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دیں. جی قیامت کے لیے ہی ہے. تو اصل معافی ہے ہی وہ جو آخرت کو ہو. اگر دنیا کے اندر انسان کو معافی مل جائے پھر انسان جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا. اگر اللہ قیامت کے دن معاف کریں تو پھر ایک دائمی معافی ہوگی نا. تو وہ کہے گا کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, بے شک میں یقین رکھتا تھا. ظننت یہاں ظن کا معنی گمان نہیں کرنا. ظن ہمیشہ گمان کے معنی میں نہیں آتا. ظن کئی دفعہ یقین کے معنی میں آتا, خاص طور پر جب ظن کے بعد ان نہ ہو. انی ظننت یہاں اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ بے شک میں گمان کرتا تھا. اس کا ترجمہ دیکھیے, انہوں نے لکھا ہے مجھے یقین تھا. تو ظن کے بعد اگر ان نہ ہو تو یقین, کیونکہ اگر کسی شخص بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک میں ملاقات کروں گا حسابیہ. حسابیہ کے آخر میں ہاں وہی سکتا کی ہے, حسابیہ اصل میں حسابی ہے. مجھے یقین تھا کہ مجھے قیامت کے دن میرا حساب ملے گا. میں اس لیے محنت کرتا تھا, کوشش کرتا تھا, گناہوں سے معافی مانگتا تھا, نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو دیکھو آج میری کوشش کامیاب ہو گئی. تو مجھے یقین تھا. یہاں ظنن کو معنی کریں گے مجھے یقین تھا. اگر ہم نے کہا نا مجھے گمان تھا, تو قیامت کا گمان اگر کسی کو ہو تو گمان تو کافی نہیں ہے. ظن کے بعد اگر ان نہ ہو تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے. اصل میں ظن کا لفظ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. ہم لوگ ظن کو اردو زبان میں ہم گمان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. عربی میں ظن گمان کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اصل میں عربی زبان میں ظن کہتے ہیں یقین کے معنی میں بھی, اور ایسے گمان کے بارے میں جس میں رجحان غالب ہو کسی چیز کی طرف, جس کو ہم کہتے ہیں غالب گمان, اور مرجو گمان کے بارے میں بھی. اگر دیکھیے ایک شخص کو ایک چیز کے بارے میں 100% یقین ہے, 90% یقین ہے, تو اس کے لیے بھی عربی میں لفظ ظن آ جاتا ہے. اور کسی شخص کو 50% سے اوپر یقین ہے, 60%, 70%, یہ گمان غالب ہے, اس کے لیے بھی عربی میں لفظ ظن استعمال ہوتا ہے. کسی شخص کو ظن مرجو ہو, 50% سے کم یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, جس کو ہم وہم کہتے ہیں. ہم اردو زبان میں ظن کو اچھا ایک وہ ظن ہوتا ہے جو بین ہوتا ہے 50-50%, اس کو شک بھی کہتے ہیں. اس کے لیے لفظ شک استعمال ہوتا ہے. جو گمان غالب ہوتا ہے اس کے لیے بھی ظن استعمال ہوتا ہے. اور ایک ظن ہوتا ہے جو گمان مرجوح کو کہتے ہیں, کسی کو 20%, 30% خیال ہو کہ یہ ہو جائے گا, جس کو ہم وہم کہتے ہیں. اس کے لیے بھی لفظ ظن استعمال ہوتا ہے. ظن کے سارے معنی ہوتے ہیں. تو ظن یقین ایسے گمان کے بارے میں بھی ہوتا ہے جو یقین تک ہو, 90%, 95% کسی کو خیال ہو کہ ایسا ہوگا, وہ یقینی ہے. تو بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں ملاقات کروں گا اپنے حساب سے. فہو فی عیشۃ راضیہ, بس ایسا شخص ایسی زندگی میں ہوگا. فی عیشۃ, عیشہ کہتے ہیں زندگی کو, راضیہ راضی, وہ راضی زندگی میں ہوگا. علماء کہتے ہیں لفظ راضیہ ہے مراد ہے مرضیہ. راضی کا مطلب ایسی زندگی جو خود راضی ہو, لیکن علماء کہتے ہیں یہ مرضیہ کے معنی میں ہے. مرضیہ کا مطلب ایسی زندگی جس میں کسی کو راضی کر دیا جائے, جس میں کسی کو کسی دوسرے کی طرف سے راضی کر دیا جائے. تو یہ راضیہ مرضیہ کے معنی میں ہے. تو وہ شخص ایسی زندگی میں ہوگا جس میں اس کو راضی کیا ہو,
اللہ نے راضی کیا ہوگا ہر اعتبار سے۔ تو فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس ایسا شخص ایسی زندگی میں ہوگا، عیشہ زندگی، راضیہ جس میں اس کو راضی کیا جائے گا، فی جنت عالیہ ایسے باغ میں ہوگا جو بڑا بلند و بالا ہوگا، جنہ باغ، اور عالیہ بہت بلند و بالا باغ میں، بلند و بالا باغ سے مراد ایسی جنت میں ہوگا جو بڑی اونچی ہے، بڑے درجوں والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے اندر بہت سارے درجات ہیں، ایک درجہ نہیں ہے، جنت کے اندر 100 درجات ہیں، اور ہر دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان ہے، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے، اور جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور جو سب سے آخری درجہ ہے وہ سب سے اونچا ہے، وہ سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اوپر، تو وہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہ نبیوں کے لیے ہے، سب سے نیک لوگوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ عام جنت میں نہیں، وہ بلند و بالا باغوں میں ہوگا، بلند و بالا اونچی جنت میں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان فی الجنت 100 درجات، جنت میں 100 درجے ہیں، اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے جنہیں مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے، ما بین الدرجتین، 2 درجوں کے درمیان، کما بین السماء والارض، اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فاذا سألتم اللہ، پس جب تم اللہ سے سوال کرو، فاسألوہ الفردوس، اللہ سے فردوس کا سوال کرو جو سب سے اونچا درجہ ہے، فإنہ اوسط الجنہ، وہ جنت کا سب سے اعلیٰ سب سے بہترین درجہ ہے، وأعلی الجنہ، سب سے بلند درجہ ہے، وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو جنت کے درجے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت عالیہ، ایسا شخص بلند و بالا جنت میں ہوگا، اور یہ جو بلند و بالا درجہ ہے، جو لوگ اوپر کے درجوں میں ہوں گے وہ نچلے درجوں میں جا سکیں گے اپنے ساتھی جنتیوں سے ملنے کے لیے، لیکن جو نچلے درجے کے جنتی ہیں وہ اوپر کے درجے میں نہیں جا سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ هل يتزاور اہل الجنہ، کہ کیا جنت والے ایک دوسرے کی زیارت بھی کریں گے، کیا ایک دوسرے سے ملیں گے بھی؟ حضرت ابو امامہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا هل يتزاور اہل الجنہ، کہ جنت والے ایک دوسرے کی زیارت کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، انه ليهبط اهل الدرجة العليا الى اهل الدرجة السفلى، اونچے درجے والے نیچے درجے والوں کی طرف اتریں گے، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ نیچے اتریں، اور نیچے اتر کر فيحيونهم ويسلمون عليهم، وہ ان کو سلام کریں، ولا يستطيع اهل الدرجة السفلى يصعدون الى الاعلين، کہ جو نچلے درجے والے ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اوپر کے درجے والوں کی طرف چڑھ سکیں، کیوں؟ تقصر بهم اعمالهم، ان کے اعمال کم ہوں گے کہ وہ اوپر چڑھ سکیں، اوپر کے درجے میں چڑھنے کے لیے اعمال زیادہ بہتر چاہیے تھے، زیادہ بہتر اعمال جن سے اللہ کا جو ہے وہ فضل زیادہ ہو اور انسان جو ہے وہ اونچے درجوں میں جا سکے۔ تو اونچے درجے والا نیچے تو جا سکے گا سلام کے لیے، زیارت کے لیے، لیکن نچلے درجے والا اوپر کے درجے میں نہیں آ سکے گا۔ ہاں وہ تو جو قریبی لوگ ہیں، کسی کا درجہ اونچا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو اونچے درجے میں کر دیں گے۔ فرمایا فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں، تو جنت میں بلند درجے بھی ہیں۔ قطوفها دانیہ، ان بلند و بالا درجوں میں جو میوے ہیں ان کے میوے دانیہ بڑے قریب ہوں گے، بہت قریب، یعنی انسان جیسے چاہے وہ ان کو توڑ لے، جیسے چاہے ان کو استعمال کر لے، اس کو ان میوے استعمال کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، کوئی دور نہیں جانا پڑے گا، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین علماء تو کہتے ہیں انسان لیٹا ہوگا، لیٹے لیٹے وہ اگر پھل چاہے گا تو اس کو وہ پھل جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ آج ہمیں دنیا کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آپ کو پتہ ہے ایک اہل جنت کا پاسپورٹ بھی ہے، اس پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں عربی زبان میں، جواز، کسی جگہ سے گزرنے کی اجازت نامہ،
جواز. تو حدیث میں آتا ہے کہ طبرانی کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت احد الا بجواز، جنت میں کوئی شخص پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکے گا، اجازت نامے کے بغیر. اور یہ اجازت نامہ کہاں سے ملے گا اور اس میں کیا ہوگا؟ یہ اجازت نامہ اللہ کی طرف سے ملے گا اور اس میں کیا لکھا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان ادخلوہ جنتا عالیتا قطوفها دانیہ. یہ اس کی عبارت ہوگی کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ لیٹر ہے یا یہ اجازت نامہ ہے اللہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے. اور اس میں کیا لکھا ہوگا؟ ادخلوہ جنتا عالیہ، اسے بلند و بالا جنت میں داخل کر دو، قطوفها دانیہ، جس کے میوے قریب ہوں گے. یہ اس کی عبارت ہوگی. یہ پاسپورٹ ہوگا اہل جنت کا. اس پاسپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ پاسپورٹ دے. جی تو اس کا یہ جو نیچے درجے کے جو لوگ ہوں گے، اس کا مطلب ہے اوپر کے درجے کی جنت کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ نہیں، وہ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ اصل میں اعمال کے مطابق ہوگی جنت. اور اصل میں اعمال کے مطابق بھی نہیں ہوگی. اعمال کے مطابق اللہ اس لیے فرماتے ہیں اعمال کے مطابق ہوگی کہ لوگ عمل کریں، ورنہ اصل تو اعمال کے مطابق اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں داخل ہوگا. تو یہ پاسپورٹ ہے، یہ اجازت نامہ ہے جنت میں جانے کا. اس اجازت نامہ کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا. اور پھر حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو ہنسی خوشی بسبب اس کے جو تم گزار چکے ہو، جو تم پیچھے اسلفتم، جو تم پیچھے چھوڑ چکے ہو. اسلفتم سلف سے ہے، پیچھے چھوڑنے سے. جو تم پیچھے چھوڑ چکے ہو فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں. جو تم گزشتہ دن، جو دنیا کے دن ہیں، یہ جنت میں جنتی لوگوں کو جو ہے یہ اعلان ہوگا اور ان کو ندا لگائی جائے گی کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، ہنسی خوشی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رقم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پیٹ خراب ہونے کا ڈر نہیں ہے، کوئی سی بیماری کا ڈر نہیں ہے. ہنسی خوشی جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، کوئی اسراف، کوئی کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس عیش و عشرت کی، اس اللہ کی نعمت کی، جو تم گزشتہ دنوں میں جو تم اچھے اعمال کر کے آئے ہو، ان اعمال کی وجہ سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں جنت اور یہ تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں تمہارے گزشتہ دنیا میں جو تم اعمال کر کے آئے ہو. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اعمال صرف ہمارے جنت میں جانے کے بیس نہیں بنتے. اصل میں اللہ کا فضل ہمیں جنت میں لے جائے گا، لیکن اللہ کا فضل کے لیے اعمال کی ضرورت ہے. انسان کوشش کرے، انسان جو ہے اس کے لیے تگ و دو کرے. جنت سستی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جنت کی بڑی اہمیت ہے. جنت ایسے نہیں ملے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ یا ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی تک اللہ نے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا. ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جن پر مشکلات آئیں دین کے بارے میں، پھر وہ ثابت قدم رہے. تو جنت میں جانے کے لیے اعمال، خواہشات سے جنت نہیں ملے گی، عمل سے ملے گی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، خواہشوں سے نہیں ملے گی، نہ تمہاری خواہش ہے نہ اہل کتاب کی خواہش ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا برا بدلہ دیا جائے گا. ومن یعمل من الصالحات، اور جو نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور مخلص بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ جنت میں داخل ہوں گے. تو جنت میں داخلے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، لیکن یہ اعمال اکیلے بنیاد نہیں بنیں گے. ان اعمال کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ ہمیں انشاءاللہ جنتوں میں داخل کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.